كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفرقان کی تفسیر چل رہی تھی، تقریباً 11 آیات مکمل ہو گئی تھیں اور 11ویں آیت میں تذکرہ چل رہا تھا قیامت کے انکار کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تو قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں، اور جو قیامت کا انکار کرے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ آخرت کا انکار کرنا یہ کفر ہوتا ہے، ہمیں ماننا ہوگا، ہر ایک کو یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ آخرت ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بلا حساب و کتاب بھی جنت میں ڈال سکتا ہے، حساب و کتاب بھی ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ بہت سوں کو جنت میں ڈالے گا، بہت سوں کو جہنم میں ڈالے گا، اس پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی۔ کون دیکھے گی؟ یعنی وہ آگ، جہنم کی آگ۔ جب یہ کفار وہاں بلائے جائیں گے تو دور سے جب یہ آگ انہیں دیکھے گی تو گویا کہ اس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شعور عطا فرما دے گا کہ وہ باقاعدہ محسوس کرے گی، اپنے دشمنوں کو دیکھے گی، تلاش کرے گی، اور جس طرح اپنے دشمنوں کو دیکھ کر ایک عام آدمی غضب محسوس کرتا ہے، غصہ آتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح آگ میں بھی یہ جذبات پیدا کر دیے جائیں گے۔ اذا رأتهم، اور جب دیکھے گی وہ آگ انہیں، من مکان بعید، دور مقام سے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو وہ اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں گے، یعنی وہ جوش مارنے لگے گی، لپکے گی ان کی طرف آگے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ پیٹرول چھڑک دیں آگ کے اوپر، ایک دم بھڑکتی ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور تو یہ آگے لپکے گی ان کی طرف بہت زیادہ، اور بڑی گرج ہوگی اس کی، وہ اور زیادہ مطلب اس میں گرج کا اضافہ ہوگا، تو گویا کہ وہ چنگھاڑ رہی ہوگی، ان کو دیکھ کر غضبناک ہوگی کہ ان کو مجھ میں لے کر آؤ۔ وَإِذَا، اور جب أُلْقُوا مِنْهَا، ڈالے جائیں گے وہ اس آگ میں، مکاناً ضیقاً، تنگ جگہوں میں، بالکل تنگ جگہ میں۔ ویسے جہنم بہت بڑی ہے، لیکن حدیثوں کے مطابق کہ کافر کو ایک صندوق میں بند کر دیا جائے گا، بالکل تنگ جگہ، اور اس میں شدید قسم کے عذابات۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب ڈالا جائے گا انہیں اس آگ میں، مکاناً ضیقاً، ایک تنگ جگہ میں، تو مقرنین، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، یعنی اس حال میں کہ زنجیروں میں بھی جکڑے ہوئے ہوں گے، دعوا، تو وہ پکاریں گے، ہونا وہاں پر، ہنالکا، اس مقام پر، ثبورا، موت کو، تو یہ موت کو طلب کریں گے، ہائے موت، کہاں ہے موت، موت کو پکاریں گے بہت زیادہ۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، تو انہیں کہا جائے گا کہ تم آج کے دن ایک موت مت مانگو، بلکہ تم بہت سی موتیں مانگو، اس لیے کہ عذاب ایک نہیں ہے، تم پر سینکڑوں قسم کے عذابات ہیں، اور ہر عذاب کے جواب میں تم موت کو طلب کرو گے، تو ایک موت آج طلب مت کرو کہ اللہ موت دے دے، اور بہت ساری اس پہ موت دے دے، اس میں موت دے دے، اس میں موت دے دے، غرض ہے کہ وہاں شدید قسم کا عذاب ہوگا۔ اس لیے مسلمان کو یہ توجہ کرنی چاہیے کہ آج اسلامی پابندیوں کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے بعض اوقات، یار ہم یہ اسلام قبول کر کے پابند بہت ہو گئے، پھر غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں اتنی آزادی، ان کے ہاں اتنے مزے، وہاں پہ کتنا وہ انجوائے کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو وسوسہ بعضوں کا شیطان ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہ تم مسلمان ہوتے، نہ تم اسلام قبول کیے ہوئے ہوتے، نہ اتنی پابندیاں تم پہ لازم آتی۔ اس وقت آپ اس قسم کی آیات کو یاد کیجئے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج ان پابندیوں کی تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سعادت کی بات ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایمان کی دولت ہمیں نہ ملتی، بقیہ تمام عیش و آرام مل جاتے، تو آخرت میں کیا ہوتا؟ یہ سخت عذاب ان کفار کا عذاب ہے کہ اللہ نے فرمایا تنگ جگہوں میں بند کر دیے جائیں گے، اور اس اتنی قسم کے عذاب نازل ہوں گے کہ یہ تنگ آ کے موت مانگیں گے کہ اللہ ہمیں مار دے، لیکن موت ان کو نہیں آئے گی، اور ایک طرح کا عذاب نہیں ہوگا بلکہ مختلف قسم کے عذابات ان پہ مسلط کیے جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ زندگی کتنی ہے؟ 20 سال، 30 سال کی رہ گئی ہوگی، 40 سال، 50 سال، پھر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک مسلمان کے لیے راحت ہی راحت ہے اگر اس نے اپنے نفس کو قابو میں کر کے رکھا تھا، اور کفار کے لیے ذلت و رسوائی ہی ہے۔
جتنا اس نے عیش کر لی ختم۔ تو 40-50 سالہ زندگی میں اگر تھوڑی بہت پابندیاں آ بھی جائیں تو کون سی بڑی بات ہے، اس کے بعد راحت ہے، اور وہ راحت کا جو زمانہ ہے اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ بالکل آپ اختتام لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا، یہ بخاری کی روایت ہے، وہ کہے گا اے لوگو خوش ہو جاؤ کہ اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی تم پر بیماری نہیں آئے گی۔ تو وہاں پہ جنتیوں کی خوشی میں بڑا اضافہ ہو جائے گا۔ تو وہ ایسا مقام ہے جہاں ایک دفعہ آپ داخل ہو گئے تو انشاءاللہ پھر کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ دنیا کے غموں سے پریشان ہو کے ہم شکوے کر بیٹھتے ہیں، شکایتیں کر بیٹھتے ہیں، معاذ اللہ اللہ کی طرف سوالی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سم تو نہیں ہے، لیکن توجہ کر لیتے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ یہ کیا ہے، ہمارے ساتھ ہی ظلم ہو رہا ہے، ہم پہ ستم ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ارے بھائی یہ آزمائش ہے، دنیا دارالعمل ہے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ اگر ہم آزمائش پہ پورا اتر گئے تو پھر جنت تو دیکھیے کیسی ہے، وہاں پر دودھ کی نہریں، شہد، پانی، شراب کی نہریں، اور وہ دودھ بھی ایسا کہ پئیں تو ثقل پیدا نہ ہو، بوجھ پیدا نہیں ہوگا۔ یہاں کا شہد آپ 2 چمچے پی کر دیکھیے دل بھر جائے گا، وہاں پہ گلاس ہی گلاس بھر کر پئیں گے بالکل بوجھ محسوس نہیں ہوگا۔ یہاں کی شراب پی کر کوئی دیکھے معاذ اللہ تو نشہ چڑھے گا، بیہودہ بکے گا۔ وہاں کی شراب میں نشے نہیں ہے، ذائقہ بہترین قسم کا، کوئی نشہ نہیں، عقل بالکل سلامت، کوئی بیہودگی نہیں، پاکیزگی، سلامتی، خوب مطلب پھلدار درخت، سایہ دار درخت، زبردست قسم کا ماحول، کوئی گندگی، کوئی بیہودگی نہیں، کوئی کرپشن نہیں، کوئی مار پیٹ نہیں، کوئی ظلم و ستم نہیں، جتنا مرضی سو، جتنا مرضی کھاؤ، جتنا مرضی پیو، کوئی کام نہیں کرنا ہے، کوئی ڈیوٹی نہیں کرنی ہے، کوئی عبادت ادا نہیں کرنی ہے، اب آپ آزادانہ زندگی گزاریے۔ تو ساری پابندیاں دنیا تک ہیں، اور صرف 40-50 سالہ زندگی میں پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ جو مجھے سن رہے ہیں آپ غور کیجئے آپ کی عمر کتنی ہے، کسی کی 20 سال، کسی کی 16 سال، کسی کی 30 سال، 40 سال، 50 سال، جو آپ کے سابقہ زندگی کے سال گزر گئے، کیا آپ ان تمام سالوں کا کوئی ان کی طوالت کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، گزر گئے پتہ بھی نہیں چلتا۔ 16 سال گزر گئے، اب 16 سال، 40 سال گزر گئے زندگی کے، مثلا کسی کے تو 40 سال نکل ہی گئے نا، پتہ بھی نہیں چلا۔ ایسی ہوتا ہے کہ جس وقت چل رہا ہوتا ہے، جیسے آج کا یہ دن ہے تو کچھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، جب یہ گزر جاتا ہے تو تکلیف وغیرہ سب بھول جاتا ہے انسان۔ ہماری سابقہ زندگی میں کتنی اذیتیں آئیں، کتنی آزمائشیں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، کیا ان کی تکلیف یاد ہے؟ نہیں، بھول بھال جاتا ہے آدمی۔ اسی طرح جو دنیا کے اندر خوشیاں اور راحتیں ملتی ہیں ان کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو آہستہ آہستہ زندگی گزر ہی جائے گی، تھوڑا سا رہ گئی ہے وہ بھی گزر جائے گی، لیکن یہ سعادت کی بات ہے کہ ہم نے اس زندگی کو حالت اسلام میں گزارا ہوا ہے۔ تو اس لیے شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اور میں تو عرض کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص نام کا بھی مسلمان ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تب بھی اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ مسلمان تو ہے، اسے یہ سعادت حاصل کرنے کے بعد ہوش کرنا چاہیے کہ اب میں صحیح مسلمان بھی بن جاؤں۔ لیکن کافر سے تو یہ بھی بہتر ہے، اور کافر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، شدید قسم کے عذابات ہیں جن کو اللہ نے بیان فرمایا۔ تو اس لیے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ کبھی 24 گھنٹے میں ایک بار ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسلمان ہونے کا شکریہ ادا کر دیا کیجئے، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ ہم نے اسلام کو تجھ سے طلب نہیں کیا تھا، بغیر طلب کیے تو نے مسلمان بھی بنا دیا، اور بغیر طلب کیے اپنے سب سے محبوب ترین نبی کی امت میں بھی پیدا فرما دیا۔ یہ تیرے لیے تیرا بہت ہی بڑا ہم پر احسان ہے، یہ بار بار ہمیں کہنا چاہیے۔
لہٰذا اب یہ عذاب بیان کر کے پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکثر عادت کریمہ قرآن عظیم میں یہی نظر آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب بیان فرماتا ہے تو اس کے بعد انعام کا تذکرہ فرما دیتا ہے، گمراہی کا ذکر ہوتا ہے تو ہدایت کا ذکر بھی، مطلب ضدین کو بیان فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اب آگے نیک لوگوں کے انعام کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے، ذالک خیر، کہ یہ تمام عذاب بہتر ہیں، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ ہمیشہ رہنے والی جنت کہ جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے۔ کتنی زبردست بات ہے کہ آگ کو سامنے رکھو، جنت کو سامنے رکھو، اب بتاؤ ان میں سے بہتر کون سی چیز ہے؟ تو یقین سی بات ہے کہ عام عقل رکھنے والا شخص بھی کہے گا کہ جنت ہی سب سے بہتر ہے، تو پھر کیوں اس جہنم والے کام کریں؟ کیوں کفر اختیار کر کے اپنے آپ کو اس جہنم کا مستحق بنا رہے ہو؟ لہذا جنت والے کام کرو، اسلام لاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بنو، گناہوں کو چھوڑو، تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ حاصل ہوگا۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ جنت جو ہے ان لوگوں کے لیے بدلہ ہے اور انجام ہے، ان کا اخروی انجام ہے یہ جنت، کہ جو متقین ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، انہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ آگے وہاں مزید ارشاد فرمایا، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ خواہش کریں گے، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جیسا بھی میں نے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ آیت وہی بیان کر رہی ہے کہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ ایک تو وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ یعنی کبھی موت آئے گی ہی نہیں، وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جو وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، جو وہ چاہیں گے، جو آپ کے دل میں خواہشات ہیں، آپ دل میں سوچیں گے اور فوراً وہ چیز آ جائے گی، پھر سوچیں اور چیز آ جائے گی۔ کتنا سوچے گا آدمی، کتنی چیزیں مانگے گا، کتنا طلب کرے گا، ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ ہو سکتا ہے خواہشات بھی دم توڑ جائیں کہ اب کیا مانگیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اتنی اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمام ہم نے یہ جو متقین کے انعامات تذکرہ کیے ہیں، یہ تمہارے رب کے ذمے ایک ایسا وعدہ ہے کہ جس کا سوال کیا گیا تھا۔ اب یہ سوال کیا گیا تھا یعنی دنیا میں تم نے اس کو طلب کیا تھا، جس سے ہم کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو گویا کہ یہ متقین جو طلب کرتے رہے تھے، دنیا میں مانگتے رہے تھے کہ اللہ ہمیں اخروی اچھا انجام عطا فرما، ہمیں جنت عطا فرما، تو یہ جتنے انعامات تذکرہ کیے گئے ہیں یہ تمہارے وہی مانگے ہوئے انعام ہیں جو تمہارے اچھے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں عطا فرمائے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن جمع کیا جائے گا، جمع فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کفار کو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان تمام کو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، تو یعنی یہ کفار بھی جمع کر لیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بتوں کو بھی وہاں جمع کرے گا اور ان کو قوت گویائی عطا فرما دے گا، بت باقاعدہ بولیں گے، یا جو انسانوں میں اگر کسی کو خدا بنائے بیٹھے تھے انہیں جمع کر لے گا اللہ تعالیٰ، ان تمام کو جمع کر کے پھر اللہ تعالیٰ معبودوں سے، جن کو یہ جھوٹے معبود بنائے تھے، ان سے ارشاد فرمائے گا، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے گمراہ کیا میرے ان تمام بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی راہ بھول گئے تھے۔ اب ان کو سہل ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن اس لیے خاص طور پہ معبودان باطلہ سے یہ سوال کیا جائے گا تاکہ کفار اس دن بہت حسرت اور شرمندگی محسوس کریں کہ جن کو ساری زندگی پوجتے رہے تھے وہ تو ہمارے خلاف ہو گئے، یہاں پر یہ اور زیادہ صدمہ ہوگا کہ اب تو کسی کی امید ہی باقی نہیں رہے گی۔ قالوا، تو وہ کہیں گے، سبحانک، اے اللہ تجھے پاکی ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمیں یہ سزاوار، یہ بات ہمارے لیے مناسب تھی ہی نہیں کہ تیرے سوا کسی اور کو ولی بنائیں، کسی اور کو اپنا مولا و مددگار بنائیں، تو ہمارے لیے مناسب ہی نہیں تھا۔ ولیکن متعتہم وآباءہم، اور لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو کچھ نفع اٹھانے دیا، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ تیری یاد کو بھول گئے، وکانوا قوما بورا، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ تو گویا کہ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے ان کو بالکل گمراہ نہیں کیا، دراصل اے رب کریم تو نے ان کو دنیا میں جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان نعمتوں میں مشغول ہو کر تیری یاد سے غافل ہو گئے اور وہ تجھے بھول بیٹھے، اور ان کو یہ بری قوم ہے کہ انہوں نے ہلاک ہونے والی قوم ہے
کہ تجھے چھوڑ کر انہوں نے ہمیں اپنا معبود بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقد کذبوکم، تو بے شک جھٹلا دیا ان معبودان باطل نے اے کفار تمہیں، بما تقولون، جھٹلا دیا تمہیں اس چیز کے سبب جو تم کہتے تھے، یعنی جو باتیں تم کہتے تھے کہ ہمارے خدا ہیں یا ہمارا سب کچھ کر سکتے ہیں، خود انہوں نے اس بات کو جھٹلا دیا، تمہیں جھٹلا دیا، تمہاری باتوں کو جھٹلا دیا۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، تو اب تم نہ عذاب کو پھیر سکو گے اور نہ اپنی مدد کر سکو گے۔ ومن یظلم منکم، اور تم میں سے جو ظالم ہے، جس نے ظلم کیا، یعنی انکار نبوت کر کے یا اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر کے جو ظلم کا مرتکب ہوا، نذقہ عذابا کبیرا، ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے، سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ اب یہ کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ رسول تو کیا ہے، یہ تو بازار میں، یہ تو کھاتے پیتے بھی ہیں، بازار میں چلتے ہیں، تو ان پہ ہم ایمان لے کر آئے۔ تو ان کا رد کرتے ہوئے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اس نبی کے بارے میں بات بولتے ہو، یہ بتاؤ سابقہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ کیا وہ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ کیا انہوں نے تجارتیں نہیں کی؟ کیا وہ بازار میں نہیں آتے تھے؟ اگر تم ہاں کہتے ہو، جیسے کہ پچھلی کتابوں میں تم نے سنا یہودیوں سے، عیسائیوں سے، یا پھر تمہارے ہاں یہ مشہور ہیں باتیں، تو جب ان کے لیے تم یہ تسلیم کرتے ہو اور انہیں نبی مانتے ہو کہ ہاں وہ ایسے گزرے ہیں، تو ان کے لیے کیوں انکار کرتے ہو؟ اور ان کے کھانے پینے تجارت کرنے پہ کیوں اظہار تعجب؟ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، قبل کا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے، من المرسلین رسولوں میں سے کسی کو، الا مگر، انہم بے شک وہ تمام کے تمام، لیأکلون الطعام ضرور کھاتے تھے کھانا، ویمشون اور وہ چلتے تھے، فی الاسواق بازاروں میں، وہ تو کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، سب جانتے ہیں کہ اس تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا تھا۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یا تو ایسا ہوا کہ جو کفار قریش، جو بڑے سرداران قریش تھے، یہ جب ایمان لانے کے بارے میں سوچتے تو دیکھتے کہ اسلام لانے والے اکثر غریب صحابی ہیں۔ شروع میں غربا ایمان لے کر آئے زیادہ تر، تو یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم بھی ایمان لے کر آئیں گے تو ہم ان غریبوں کے برابر ہو جائیں گے، اور یہ مناسب نہیں۔ تو ان لوگوں کی غربت گویا کہ ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی اور انہوں نے اسلام قبول کرنا چھوڑ دیا۔ یا بعضوں نے سوچا یہ ایسے ہی صحابہ کو دیکھ کر کہ اگر ہم ایمان لائیں گے ان کی طرح غربت کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک تو ہے کہ امیری کے ساتھ غربت کے ساتھ رہیں، یہ مناسب نہیں، دوسرا ہم بھی غریب ہو جائیں گے۔ تو اس خوف کی وجہ سے یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا۔ اور ایک تیسرا قول اس میں یہ بھی ہے کہ کفار کو مسلمانوں کے لیے آزمائش بنا دیا، جیسے ابو جہل ظلم کرتا تھا، دیگر لوگ ظلم کرتے تھے، یہ مسلمانوں کے لیے آزمائش تھے۔ اس آیت پہ انشاءاللہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 20 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ ان آخری آیات میں کفار کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی
خلاف عقل اور بالکل بیہودہ قسم کے، بیکار قسم کے، سطحی قسم کے اعتراضات کیے گئے، جن میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ نبی جو ہیں یہ تو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازار میں چلتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، گویا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شان نبوت بہت بلند و بالا ہے اور یہ کام اس منصب نبوت کے خلاف ہیں۔ نبی ایسا ہونا چاہیے کہ اسے اللہ کی طرف سے بہت بادشاہت دی گئی ہو، وہ آرام سے بیٹھا ہو، کھاتا ہو، پیتا ہو، حکم چلاتا ہو تو ہم اس کو نبی مانیں گے۔ یا پھر فرشتے نازل ہونے چاہیے تھے کہ جن پر اللہ تعالیٰ جن کو اپنا قاصد بنا کر، نبی بنا کر بھیجتا۔ تو اس آخری جو آیت چل رہی تھی 20ویں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو صراحتاً یہی جواب دیا کہ پچھلے بہت سے انبیاء علیہم السلام کے واقعات تم نے خود سنے ہیں، یہودیوں نے تمہیں بتائے، تمہارے اپنے درمیان بھی مشہور و معروف ہیں، اور وہ سب کے سب بازاروں میں سفر کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے۔ تو جب تمہیں پہلے سے اس کی نظیر موجود ہے کہ انبیاء علیہم السلام کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہ بشر ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ان کی بشریت عام بشر کے مقابلے میں انتہائی کامل ترین ہوتی ہے، اور کوئی بشری معاملہ بشریت میں بھی ان کا مماثل اور ہم نظیر نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال بشر ضرور تھے اور وہ بشری تقاضے بھی پورے کیا کرتے تھے۔ تو اس نبی کے ساتھ اگر تم کچھ بشری تقاضے پورے ہوتے دیکھ رہے ہو تو یہ کون سے تعجب کی بات ہے؟ لہٰذا 20ویں آیت کا آغاز یہاں سے تھا کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مرسلین یعنی رسول، الا مگر انہم بے شک وہ لیأکلون الطعام ضرور کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق اور وہ چلتے تھے بازاروں میں، یعنی وہ روٹین جیسے کام آدمی کا ہوتا ہے بظاہر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، کوئی کام بیکار نہیں ہوتا، اور ہر کام پر جو اللہ کی رضا کی خاطر وہ کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب عام انسانوں سے بہت بڑھ کر ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا۔ اس کی وضاحت بھی پچھلی مرتبہ ہو گئی تھی کہ یا تو اس سے مراد وہ سرداران قریش ہیں کہ جو غریب صحابہ کو ایمان لاتا دیکھ کر اسلام کی طرف نہیں آتے تھے، تو یہ غریب صحابہ ان کے لیے آزمائش بن گئے، اور یا برعکس معاملہ کہ کفار کو ان مسلمانوں کے لیے آزمائش بنا دیا تھا، شدید قسم کی آزمائش، کہ یہ انہوں نے ان کی تکلیفیں، ان کے طنز، ان کی طرف سے ملنے والی جسمانی اذیتوں کو برداشت کیا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اور اگر ہم اس کا عام معنی دیکھیں تو ہر دور میں یہ چیز ہوتی رہی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے حکومت، جو حکمران طبقہ ہوتا ہے، اسے عوام کے لیے آزمائش بنا دیا جاتا ہے، کبھی عوام کو علماء یہ حکام کے لیے، کبھی جو علماء طبقہ ہے یہ عوام کے لیے ایک آزمائش بن جاتا ہے، جبکہ فاسد قسم کے لوگ ذہن رکھنے والے لبادہ علم اوڑھ کر آ جائیں اور وہ مطلب لوگوں کو گمراہ کریں، اور کبھی عوام جو ہے وہ بغاوت پر اتر آتی ہے، علم کی قدر نہیں کرتی، علماء کی قدر نہیں کرتی، تو یہ آزمائش بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ گھروں کے معاملات دیکھیں کہ ایک فرد دوسرے فرد کے لیے، یعنی والدین اولاد کے لیے بعض اوقات، اور اولاد والدین کے لیے، ساس بہو، بہو ساس کے لیے، دوست کے لیے، محلے والا دوسرے محلے والے کے لیے، ایک آفس میں کام کرنے والا دوسرے کام کرنے والے کے لیے ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ بڑی مطلب یہ کہ کھینچم تانی، کشمکش اور بڑی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیج کر مختلف طریقوں سے آزمانے کا ارادہ فرمایا ہوا ہے۔ وہ کبھی نعمت کی کمی سے آزماتا ہے، کبھی بہت نعمت دے کر آزماتا ہے، اور کبھی انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے ذریعہ آزمائش بنا دیتا ہے۔ ہمیں ان تمام امور پہ اچھی طرح غور کرنے کے بعد، قرآن کے ان پیغامات کو سمجھنے کے بعد، ان آزمائشوں پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ آزمائش پہ پورا اترنا کس طرح ہوگا، خود آگے آیت کے حصے میں اللہ نے فرمایا اتصبرون، تو اے لوگو کیا تم صبر کرو گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آزمائش پر صبر کرنا چاہیے۔ آزمائش جب ہماری طرف متوجہ ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا، دفاعی کوششیں اختیار کرنا، یہ کوئی ممنوع نہیں ہوتا، لیکن بعض آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ باوجود ہزارہا کوششوں کے
ہم ان سے بظاہر بچ نہیں پاتے۔ مثلا بیماری بھی ایک آزمائش ہے۔ ابھی آزمائش جب بعض اوقات کسی پہ مسلط ہوتی ہے، بیماری جاتی نہیں ہے، بہت عرصے تک وہ قائم رہتی ہے، تو جتنی مرضی تدابیر اختیار کر لیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹروں کو دکھا لیا جاتا ہے، بعض اوقات بہت اچھی میڈیسنز بھی استعمال کی جاتی ہیں، لیکن بیماری جاتی نہیں ہے، تو پھر یہ کہ صبر و تحمل ہے۔ یہ تو مطلب علاج کے دوران بھی جاری رہنا چاہیے، اور اگر علاج سے انسان مایوس ہو جائے تب بھی صبر و تحمل کا دامن نہیں تھامنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے سامنے دکھڑے روتے رہیں اور مطلب اعتراضات کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی اس آزمائش کو برا بھلا کہتے رہیں، اور آخر میں بھولے پن کے ساتھ کہ جی کیا کریں، ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ پر اسرار قسم کا صبر شریعت کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو ہر قسم کی بے قراری سے، فتنے سے، اعتراضات سے، شکوہ شکایت سے بچانا۔ نہ زبان پہ شکوہ ہو، نہ دل میں اعتراض پیدا ہو، نہ زبان پر الفاظ اعتراض جاری ہوں، نہ کوئی انتقامی کارروائی کا جذبہ بیدار ہو اگر آزمائش بندوں کی طرف سے ہو تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی معاذ اللہ انتقام کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، لیکن عام آدمی کی طرف سے ملنے والی آزمائش پر بعض اوقات یعنی اس کے جواب میں انسان انتقام پر قادر ہوتا ہے۔ اس انتقامی کارروائی سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ ہے صبر۔ اور اگر ہم مطلب ساری بھڑاس نکالنے کے بعد، سارے دل کی جلن نکالنے کے بعد، بالکل ٹھنڈے ہونے کے بعد پھر یہ کہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں، تو یہ صبر نہیں کہلاتا، یہ بے صبری ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، کون صبر کر رہا ہے، کون بے صبری کر رہا ہے، کون آزمائش پہ پورا اترتا ہے، کون آزمائش پہ پورا نہیں اتر رہا۔ کفار کے تمام یہ طور طریقے بھی اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرما رہا ہے، اور اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حلم و بردباری کا مظاہرہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک الحمدللہ ہمارے 18 سپارے مکمل ہو گئے، اب 19واں سپارہ شروع ہوگا، سورہ الفرقان جاری ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ یہاں امید کو یقین کے معنی میں رکھے کہ وہ یقین نہیں رکھتے ہیں کہ ہم سے ملاقات کریں گے، یعنی کفار وغیرہ۔ لولا انزل علینا الملائکۃ، کیوں نہیں نازل کیے گئے ہم پر فرشتے، ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ یعنی معاذ اللہ یہ ایک بشر جو وہ اپنی ہی شکل میں ان کو دیکھا کرتے تھے اور اپنی ہی مثل سمجھا کرتے تھے معاذ اللہ کہ یہ تو ہماری طرح ہی ہیں، انسان ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور ان کاموں کو وہ معاذ اللہ معمولی سمجھا کرتے تھے کہ یہ ایک جو منصب نبوت کا منصب رکھنے والا شخص جو بہت ہی افضل اور اعلیٰ ہونا چاہیے، وہ ایک ایسے عام کام کوئی کرے گا، لہٰذا معاذ اللہ وہ کہا کرتے تھے تو ہماری طرح ہی ہیں، لہٰذا کوئی ہم سے افضل نازل ہونا چاہیے تھا۔ تو فرشتوں کو وہ اپنے سے افضل تصور کرتے تھے، فرشتوں کا تصور باقاعدہ تھا ان کے ہاں کہ ہاں فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ معاذ اللہ بعض لوگ تو ان میں سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے۔ تو ان کا ایک مطالبہ یہ ہوا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کر دیا؟ او نرى ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے، یعنی یا تو فرشتہ نازل ہوتا نبی بن کر، یا پھر فرشتہ نازل ہو کر ان کے نبی ہونے کی ہمیں بشارت دیتا، نشاندہی کرتا، گواہی دیتا، اور یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے، رب ہمارے سامنے آتا اور وہ بتاتا کہ ہاں یہ میرا رسول ہے، تو ہم تسلیم کر لیتے۔ تو ان کے اس قسم کے جو مطلب بیہودہ قسم کے اعتراضات تھے، ان کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، ضرور بے شک انہوں نے اپنے نفوس میں، اپنے قلوب میں، اپنے باطن میں تکبر سے کام لیا۔ تکبر اس لیے کہ حق کو دیکھ کر اس کو رد کر دینا، ریجیکٹ کر دینا، یہ بھی ایک تکبر کی قسم ہوتی ہے، کیونکہ انسان کا نفس اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتا جبکہ تکبر میں گرفتار ہو، کسی کے ماتحت آنے کے لیے، کسی کی اطاعت کرنے کے لیے، کسی کا حکم ماننے کے لیے، کسی کا کہنا ماننے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اولاد کے دل میں تکبر آتا ہے تو وہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے جب نبی کریم کی تبلیغ کو سنا تو ان کے دل میں تکبر بیدار ہوا اور انہوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو اب اس تکبر کی بنا پر ان کی زبان پہ اس قسم کے الفاظ نکلے کہ کوئی فرشتہ آنا چاہیے، ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، وہ گواہی دے گا کہ یہ میرا رسول ہے تو ہم اطاعت کریں گے۔
تو گویا کہ ان کے جو زبان پر یہ الفاظ جاری ہو رہے تھے، راہ فرار اختیار کرنے کے لیے جو ہیلے بہانے یہ اختیار کر رہے تھے، یہ ان کے نفس کے تکبر کا نتیجہ تھا۔ وہ رہنمائی کر رہا تھا، وہ ان کو راہ دکھا رہا تھا کہ تم اس طریقے سے کرو، اور اس طرح اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو قبول نہ کرنے کے سلسلے میں صحیح اور درست قرار دو۔ یہ سمجھو کہ تم درست ہو، کیونکہ تمہارا مطالبہ پورا نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، تم کہو گے ہمارا مطالبہ پورا ہوتا تو ایمان لے آتے، ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوا تو ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو اس قسم کے اعتراضات، اس قسم کے مطالبات یہ نفسانی تکبر کی بنا پہ تھے۔ اللہ نے اس کی نشاندہی فرمائی، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور وہ بڑی سرکشی پر اتر آئے۔ بہت بڑی سرکشی ہے یہ کہ اتنے سارے معجزات دیکھنے کے بعد، اور بارہا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر غور و تفکر کیا جائے تو بے شمار ایسی نشانیاں موجود تھیں کہ جو آپ کے نبی ہونے کے اوپر دلالت کر رہی تھیں۔ مثلا 40 سال تک مسلسل گناہوں سے بچنا، ہر قسم کی بیہودہ بات سے، گناہ سے، جو مروت کے خلاف بات ہو ان تمام چیزوں سے بچنا، بت پرستی وغیرہ سے محفوظ رہنا، اور پھر 40 سال کے بعد ایسا کلام کرنا کہ جو کلام عام انسان نہ کر سکیں، یعنی قرآن کو سرکار نے بیان کرنا شروع کیا تو 40 سال تک جو انسانوں کے درمیان میں رہتا ہے اور کلام کرتا ہے، اچانک اس سے کلام بدل جائے اور ایسا فصیح و بلیغ ہو جائے کہ اطراف میں رہنے والے بھی اس کا کوئی جواب لانے سے قاصر ہو جائیں، جبکہ وہ بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء ہوں۔ اور پھر بڑی بات یہ کہ وہ 40 سال تک کسی استاد کی صحبت میں نہیں رہا، کسی مقام پہ چپکے سے جاتا نہیں رہا کہ یہ کہا جاتا کہ اچھا وہاں سے سیکھ کر آ گیا ہوگا اور کلام کر رہا ہوگا۔ درمیان میں رہتے رہے 40 سال تک، اور پھر اچانک ایسا فصیح و بلیغ کلام کے بڑے بڑے فصحاء عرب دنگ رہ گئے اور کہا کہ نہیں، یہ تو کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اتنی نشانیاں آپ کی ذات میں موجود، پھر معجزات کثیر نبی کریم نے دکھائے۔ شق قمر کا معجزہ ہے، سفر معراج ہے، کنکریوں کا ابو جہل کے ہاتھ میں بول پڑنا ہے، پانی بڑھانے کے واقعات، اور بہت سارے مطلب یہ کہ معجزات بھی تھے۔ اگرچہ وہ پانی بڑھانے کے ہم بعد کے معاملات لے لیتے ہیں، لیکن مکے کے اندر خود 13 سالہ زندگی میں نبی کریم نے بہت سارے معجزات دکھائے، اور بڑے بڑے معجزے۔ سب سے بڑا وہی قرآن کا نزول جو مسلسل ہو رہا تھا، اور ہر آیت ایسی کہ وہ سامنے والے کی عقل کو، اس کی فصاحت اور بلاغت کو عاجز کر دینے والی تھی، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود پھر نئے مطالبے کرنا، یہ تکبر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی عام بھی آپ آج کے حالات میں بھی دیکھیں گے کہ جو ہدایت قبول کرنا نہ چاہے، نصیحت قبول کرنا نہ چاہے، وہ اچھی بات کو رد کرنے کے لیے 50 کویسچن اور کر دیتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ علماء یوں کیوں نہیں کرتے؟ یہ مل کے کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ فلاں مسئلے میں اختلاف کیوں کیا ہوا ہے؟ ارے بھائی وہ کیا کر رہے ہیں اسے چھوڑیے، آپ نے کیا کرنا یہ بتائیے نا۔ جس چیز کے بارے میں آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت ہے اسے قبول کرنے میں؟ کوئی اعتراض ہے تو وہ بتائیے۔ لیکن وہ وہی بات کہ ہدایت سے بچنے کے لیے، نصیحت قبول کرنے سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے فوراً اپنے اعتراضات کا رخ کسی اور طرف کر کے سامنے والے کو، ذہن کو اس میں مشغول کر دینا، تاکہ وہ ہماری طرف توجہ نہ کرے، ہمیں پھر نصیحت نہ کرے، ہمیں تبلیغ نہ کرے، ہماری طرف سے بالکل مایوس ہو جائے۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اور یہ کفار قریش کا طریقہ رہا ہے۔ ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں ان کفار کے اخروی انجام کی نشاندہی فرمائی، یوم یرون الملائکۃ، جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشری یومئذ للمجرمین، تو اس دن
مجرمین کے لیے، کفار، منافقین، ظالمین، ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ یعنی کوئی خوشخبری فرشتے کو کہیں گے کہ آج تمہارے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، جنتیوں کو خوشخبری دی جا رہی ہوگی، اس وقت یہ حسرت و پچھتاوے میں مبتلا ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہیں گے حجرا محجورا، حجرن کہ کوئی آڑ ایسی ہو، محجورہ جو ان کے درمیان رکی ہوئی ہو۔ یعنی آج بھی فرشتے کلام کر رہے ہیں، جنتیوں کو بشارتیں اور خوشخبریاں دے رہے ہیں، اور ان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ کاش اس راہ میں کوئی چیز رکاوٹ بن جائے، کیونکہ ایک تو عذاب، دوسرا ذلت و رسوائی، اور پھر اس کے اوپر تیسرا یہ فرشتوں کی آوازوں سے ان کی حسرت اور پچھتاوے میں اضافہ، کیونکہ احساس محرومی بڑھ رہا تھا کہ جنتیوں کو ایسے سے جنت مل رہی ہے، ایسی ایسی نعمتیں مل رہی ہیں، اور ہمیں سمجھایا گیا، بتایا گیا، ہمیں بار بار نشاندہی کی گئی، لیکن ہم جہالت میں گرفتار رہے، اپنے باطنی تکبر میں گرفتار رہے، اور ہم نے ہدایت و نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ تو اس پر یہ بہت حسرت اور پچھتاوے کا اظہار کریں گے، اور تمنا کریں گے کاش یہ فرشتوں کی آواز ہم تک نہ پہنچے۔ اب اگلی جو آیت ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اور بارہا اس قسم کے مضامین پیچھے گزر چکے ہیں کہ ہم کفار کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سے بظاہر نیک عمل کرتے ہیں، غریبوں کی امداد کرنا، اور بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤسز وغیرہ بنانا، اور ایڈز وغیرہ دینا، بہت بعض اچھے کام کرتے ہیں۔ پھر اخلاقیات کے حساب سے بہت بعض آپ کو اچھے نظر آئیں گے، دیانت کے اعتبار سے، ایمانداری کے اعتبار سے، سچ بولنے کے اعتبار سے ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو بہت ہی اچھے ہوں گے، اچھے اعمال کرنے والے ہوں گے۔ اس وقت بعض اوقات انسان کسی غیر مسلم کے کسی ایک دو وصف، ایک دو خوبیوں، ایک دو اچھے اعمال کو دیکھ کر بعض اوقات وساوس کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار یہ بھی جہنم میں جائے گا، کیا اللہ تبارک و تعالی اس کو بدلہ عطا نہیں فرمائے گا، کیا یہ جنت میں نہیں جا سکتا؟ تو یاد رکھیں کہ جنت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار ایمان ہے۔ مومن کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور اگر کوئی حالت کفر میں ہے اور حالت کفر میں رہتے ہوئے کتنے ہی اچھے نیک عمل کرے، سب بیکار ہو جائیں گے۔ دنیا میں اس کا بدلہ مل سکتا ہے دو طرح، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیاوی کوئی مزید نعمت عطا فرما دے گا، حسن و جمال دے دے گا، عزت دے دے گا، پیسہ دے دے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے خوش ہو کے اسے دولت ایمان سے مشرف فرما دے۔ لیکن اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا اور اس نے کثیر نیک اعمال کیے تھے تو آخرت میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی پر یہ آیت دلالت کرے گی جو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس کا ترجمہ بھی سنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 22 آیات کی تفسیر ہوئی تھی، اور 23ویں آیت کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جو حالت کفر میں انتقال کرے گا تو اس کی زندگی کے جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے وہ سب کے سب برباد ہوں گے، ان کا اخروی کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے، اچھے عمل کیے تھے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو بنا دیں گے ہم انہیں ایسے ذرے، بکھرے ہوئے ذرے جو دھوپ کے اندر نظر آتے ہیں۔
کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اگر سوراخ ہو روشن دان کے اندر، اس سے یوں دھوپ آپ کے کمرے تک آ رہی ہے، صحن تک آ رہی ہے، تو اس میں آپ غور سے دیکھیے گا باریک باریک ذرے آپ کو نظر آئیں گے ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ ذرے بہت معمولی سے ہوتے ہیں کہ اگر آپ یوں ہاتھ پھیریں گے تو یہ ہاتھ ان سے ٹکراتا نہیں ہے، اور اگر یہ جتنے مرضی کثیر ہوں ذرے، ان کی وجہ سے کوئی سایہ وغیرہ نہیں پڑتا ہے، بالکل یعنی معمولی، جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تشبیہ دے کے ارشاد فرمایا کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے اس کا ارادہ کیا، قصد فرما کر انہیں ہم نے بالکل ایسا بنا دیا جیسے دھوپ میں نظر آنے والے یہ ذرات، بالکل بیکار کر دیں گے ہم، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ان کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایک مزید حسرت ہوگی کفار کے لیے کہ جو اپنی زندگی میں بہت سے عمل کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس امید پر ہو کہ چلو اگر بالفرض آخرت ہے تو وہاں پہ اس کا بدلہ مل جائے گا، تو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا بالفرض اس زمانے میں یہ کفار میں سے بہت سے ایسے تھے جو حرم کی حفاظت کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، انہیں پانی وغیرہ پلاتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، تو یہ انتظامات اپنے مقام پر، لیکن جب ان کا ایمان نہیں تو کوئی بھی عمل مقبول نہیں، چاہے وہ کعبۃ اللہ کی خدمت کریں، چاہے وہ لوگوں کی انسانیت کی خدمت کریں، مساجد تعمیر کر دیں، اگر ایمان سلامت نہیں ہوگا تو کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اس کے مقابل پھر جنتیوں کا تذکرہ فرمایا، وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا، اور جنت والے اس دن اچھے ٹھکانے میں ہوں گے، یعنی ایک بہتری مقام پر ہوں گے جو ٹھکانے کے اعتبار سے یا ٹھہرنے کے اعتبار سے بہترین جگہ ہوگی۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور مقیلہ اصل میں اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ قیلولہ کیا جائے، اور قیلولہ اس آرام کو کہتے ہیں جو ظہر کی نماز سے پہلے تھوڑی دیر آدمی آرام کرتا ہے، کھانا وغیرہ کھایا، تھوڑی دیر آرام کیا، اس کے بعد پھر ظہر پڑھتے ہیں، تو ظہر سے پہلے کا جو آرام ہوتا ہے اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ حقیقتاً یہ ہے، ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم ظہر کا یعنی دوپہر کا کھانا کھا کر پھر سوتے ہیں عصر تک، تو حقیقتاً یہ قیلولہ نہیں ہے۔ سنت قیلولہ وہی ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے آرام کیا جائے، پھر اٹھ کر پھر ظہر کی نماز ادا کیا جائے۔ تو بہرحال یہ اس کو مقیلہ بیان فرمایا، قیلولہ کا مقام، تو وہ احسن مقیلہ، اور ایک ایسا اچھا مقام ہے جو قیلولہ کرنے کے اعتبار سے بہترین ہے۔ یعنی جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ دن رات دوپہر شام اس طرح ہو، وہاں کا موسم ایک جیسا رہے گا، اور اس کے بارے میں نشاندہی حدیثوں میں کی گئی ہے، جیسے کبھی آپ اٹھیں سحری کے ٹائم تو جب فجر کا قریب ہوتا ہے آپ باہر نکل جائیں، بالکل تازہ صاف ہوا چل رہی ہوتی ہے، نہ دھوپ ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، ہلکی اجالا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، چیزیں آہستہ آہستہ تھوڑے نظر آ رہی ہوتی ہیں، بالکل ایسا ہی تقریباً ماحول ہوگا جنت کا۔ لیکن وہاں پر جیسے آرام کا وقت آئے گا تو ہلکی غنودگی سی طاری ہوتی محسوس ہوگی، تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ آرام کا وقت آ گیا۔ تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر جاگتے رہیں گے تو تکلیف اذیت محسوس ہوگی، کیونکہ جنت میں کوئی اذیت نہیں ہے، لیکن وہ جو دنیاوی تقاضوں کے مطابق، جیسے دنیا کے اندر تقاضے تھے، طبعی تقاضے تھے، ویسے ہی روٹین کے مطابق آرام بھی کریں گے، بھوک بھی ان کو نہیں لگے گی، کھائیں گے بھی تو صرف لذت کے لیے کھائیں گے، پیئیں گے، سب یہ معاملات وہاں پر ہوں گے۔ تو یہ صرف دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ وہاں کی نعمتوں کو سمجھانے کے لیے دنیاوی مثالیں ہی دینا مناسب ہے، کیونکہ انسان اسی چیز کو اچھی طرح محسوس کرتا ہے جس کی کوئی حصی مثال وہ اس دنیا کے اندر دیکھتا ہے۔ اگر وہاں کے بعین ہی معاملات کو بیان کیا جائے تو چونکہ وہ معاملات ہمارے درمیان ہیں ہی نہیں، وہ ماحول ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو پھر حقیقی لذت بھی ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ جب کسی کو کسی چیز کا احساس دلایا جاتا ہے، کسی اجنبی مقام کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، تو مثالیں اس جگہ کی دی جاتی ہیں جہاں کے حالات، کیفیات، مقامات انسان دیکھ چکا ہو، وہاں کی تمام چیزیں اس نے حسی طور پر محسوس کی ہوں، تو پھر یہ کہ اندازہ اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اصحاب جنت جو ہیں بہترین ٹھکانے میں ہوں گے، اور ان کا جو قیلولہ کا مقام ہوگا وہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے۔ بادلوں کے سبب یا بادلوں سے پھٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ بادل ہٹ جائیں گے سب، اور آسمان دو ٹکڑوں میں باقاعدہ یعنی دراڑیں پڑ جائیں گی، اور اس سے فرشتے اترنا شروع ہوں گے۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اچھی طریقے سے فرشتے نازل ہوں گے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے جب پہلا آسمان پھٹے گا اور فرشتے اتریں گے،
وہ اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ جو اس دنیا کے اندر جنات اور انسانوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، اس سے اتنے کثیر فرشتے اور وہاں کے لوگ اتریں گے کہ جو زمین و آسمان یعنی زمین کے جنات اور انسان اور پہلے آسمان کے جتنے فرشتے تھے ان سے زیادہ۔ پھر تیسرا پھٹے گا، ان کی تعداد پہلے دوسرے آسمان اور زمین میں رہنے والے انسان اور جنات سے زیادہ ہوگی۔ اس طرح ساتوں آسمان تک معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر عرش کے فرشتے آئیں گے، وہ ان سے بھی سب سے زیادہ ہوں گے، کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہی، حق بادشاہی، سلطنت یہ رحمان کی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ سچی بادشاہی سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ مجازی طور پر ہم لوگوں کی طرف چیزوں کے مالک ہونے کی نسبت کر دیتے ہیں۔ بھئی اس ٹیبل کا مالک کون ہے؟ فلاں۔ اس قرآن کا کہ اس کی قرآن کی کتاب کا یہ مالک کون ہے؟ مجھے فلاں کا قرآن ہے۔ اس جانور کا مالک کون ہے؟ فلاں۔ اس فیکٹری کا مالک کون ہے؟ فلاں۔ تو یہ ہم ابھی تو نسبت کر دیتے ہیں مجازن، حالانکہ حقیقی طور پہ فیکٹری کا مالک بھی اللہ ہے، ہمارے اس لباس کا مالک بھی اللہ ہے، سب اس کی ملک میں ہے، لیکن ہم مجازی طور پہ نسبت کر دیں گے۔ لیکن برود قیامت جب سب کچھ تباہ ہو جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا، اس وقت نسبت کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ کی ہی بادشاہی ہوگی کہ اللہ کی طرف ہی مالک ہونے کی نسبت کر سکیں گے اور کسی کی طرف مالک ہونے کی نسبت نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس دن سچی بادشاہی یعنی حقیقی طور پر ایسی حقیقی کہ مجاز بالکل ختم ہو جائے گا، صرف بادشاہی رحمان کے لیے ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر سخت ہے، بہت سخت دن ہوگا اٹھائے جانے کے اعتبار سے، کہ قیامت بھی آپ کو معلوم ہے صرف کفار پر قائم ہوگی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب انتقال فرمائیں گے دنیا میں آنے کے بعد تو اس وقت تمام روئے زمین پہ مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، لیکن آپ کے انتقال فرمانے کے کچھ عرصے بعد بگاڑ پیدا ہوگا اور لوگ آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف مائل ہوں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا، کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ جب آخری مسلمان کا انتقال ہو جائے گا تو پھر بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، اور 40 سال تک یہی معاملہ رہے گا۔ تو گویا کہ 40 سال جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے کم عمر جو شخص ہوگا وہ کم از کم 40 سال کا ہوگا یا 41 سال کا ہوگا، مثلا اگر 1 سال عمر تھی تو 41 سال کا ہوگا۔ اب وہ قیامت قائم ہوگی تو قیامت تمام کفار پر قائم ہو رہی ہے، یہ دن ان پہ بڑا سخت۔ پھر وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ جو باتیں ہمیں دنیا میں کہیں جاتی تھیں کہ آخرت ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی، عذاب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، وہ حق ہے، اس سے ان کو گھبراہٹ پچھتاوا ہوگا۔ پھر میدان محشر میں جب لائے جائیں گے، وہاں کی گرمی، بھوک، شدت، پیاس، ذلت، رسوائی، ان سب کا عذاب، اور پھر جہنم میں ان کا داخلہ۔ تو اس لحاظ سے قیامت کا دن کفار پہ انتہائی سخت ہے۔ آج عیش و آرام میں گم ہو کر اور اپنی عقل کے بیجا استعمال کی بنا پر نصیحت قبول نہ کرنے والا شخص میدان محشر میں بہت ہی سخت پچھتائے گا، اس وقت اس کو حسرت ہوگی، جیسے کہ اگلی آیات بھی ہمیں بتا رہی ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 22 آیات کی تفسیر ہوئی تھی، اور 23ویں آیت کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جو حالت کفر میں انتقال کرے گا
تو اس کی زندگی کے جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے وہ سب کے سب برباد ہوں گے، ان کا اخروی کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے، اچھے عمل کیے تھے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو بنا دیں گے ہم انہیں ایسے ذرے، بکھرے ہوئے ذرے جو دھوپ کے اندر نظر آتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر سوراخ ہو روشن دان کے اندر، اس سے یوں دھوپ آپ کے کمرے تک آ رہی ہے، صحن تک آ رہی ہے، تو اس میں آپ غور سے دیکھیے گا باریک باریک ذرے آپ کو نظر آئیں گے ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ ذرے بہت معمولی سے ہوتے ہیں کہ اگر آپ یوں ہاتھ پھیریں گے تو یہ ہاتھ ان سے ٹکراتا نہیں ہے، اور اگر یہ جتنے مرضی کثیر ہوں ذرے، ان کی وجہ سے کوئی سایہ وغیرہ نہیں پڑتا ہے، بالکل یعنی معمولی، جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تشبیہ دے کے ارشاد فرمایا کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے اس کا ارادہ کیا، قصد فرما کر انہیں ہم نے بالکل ایسا بنا دیا جیسے دھوپ میں نظر آنے والے یہ ذرات، بالکل بیکار کر دیں گے ہم، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ان کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایک مزید حسرت ہوگی کفار کے لیے کہ جو اپنی زندگی میں بہت سے عمل کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس امید پر ہو کہ چلو اگر بالفرض آخرت ہے تو وہاں پہ اس کا بدلہ مل جائے گا، تو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا بالفرض اس زمانے میں یہ کفار میں سے بہت سے ایسے تھے جو حرم کی حفاظت کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، انہیں پانی وغیرہ پلاتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، تو یہ انتظامات اپنے مقام پر، لیکن جب ان کا ایمان نہیں تو کوئی بھی عمل مقبول نہیں، چاہے وہ کعبۃ اللہ کی خدمت کریں، چاہے وہ لوگوں کی انسانیت کی خدمت کریں، مساجد تعمیر کر دیں، اگر ایمان سلامت نہیں ہوگا تو کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اس کے مقابل پھر جنتیوں کا تذکرہ فرمایا وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا، اور جنت والے اس دن اچھے ٹھکانے میں ہوں گے، یعنی ایک بہتری مقام پر ہوں گے جو ٹھکانے کے اعتبار سے یا ٹھہرنے کے اعتبار سے بہترین جگہ ہوگی۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور مقیلہ اصل میں اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ قیلولہ کیا جائے، اور قیلولہ اس آرام کو کہتے ہیں جو ظہر کی نماز سے پہلے تھوڑی دیر آدمی آرام کرتا ہے، کھانا وغیرہ کھایا، تھوڑی دیر آرام کیا، اس کے بعد پھر ظہر پڑھتے ہیں، تو ظہر سے پہلے کا جو آرام ہوتا ہے اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ حقیقتاً یہ ہے، ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم ظہر کا یعنی دوپہر کا کھانا کھا کر پھر سوتے ہیں عصر تک، تو حقیقتاً یہ قیلولہ نہیں ہے۔ سنت قیلولہ وہی ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے آرام کیا جائے، پھر اٹھ کر پھر ظہر کی نماز ادا کیا جائے۔ تو بہرحال یہ اس کو مقیلہ بیان فرمایا، قیلولہ کا مقام، تو وہ احسن مقیلہ، اور ایک ایسا اچھا مقام ہے جو قیلولہ کرنے کے اعتبار سے بہترین ہے۔ یعنی جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ دن رات دوپہر شام اس طرح ہو، وہاں کا موسم ایک جیسا رہے گا، اور اس کے بارے میں نشاندہی حدیثوں میں کی گئی ہے جیسے کبھی آپ اٹھیں سحری کے ٹائم، تو جب فجر کا قریب ہوتا ہے آپ باہر نکل جائیں، بالکل تازہ صاف ہوا چل رہی ہوتی ہے، نہ دھوپ ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، ہلکی اجالا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، چیزیں آہستہ آہستہ تھوڑے نظر آ رہی ہوتی ہیں، بالکل ایسا ہی تقریباً ماحول ہوگا جنت کا۔ لیکن وہاں پر جیسے آرام کا وقت آئے گا تو ہلکی غنودگی سی طاری ہوتی محسوس ہوگی، تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ آرام کا وقت آ گیا۔ تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر جاگتے رہیں گے تو تکلیف اذیت محسوس ہوگی، کیونکہ جنت میں کوئی اذیت نہیں ہے، لیکن وہ جو دنیاوی تقاضوں کے مطابق، جیسے دنیا کے اندر تقاضے تھے، طبعی تقاضے تھے، ویسے ہی روٹین کے مطابق آرام بھی کریں گے، بھوک بھی ان کو نہیں لگے گی، کھائیں گے بھی تو صرف لذت کے لیے کھائیں گے پیئیں گے، سب یہ معاملات وہاں پر ہوں گے۔ تو یہ صرف دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ وہاں کی نعمتوں کو سمجھانے کے لیے دنیاوی مثالیں ہی دینا مناسب ہے، کیونکہ انسان اسی چیز کو اچھی طرح محسوس کرتا ہے جس کی کوئی حصی مثال وہ اس دنیا کے اندر دیکھتا ہے۔ اگر وہاں کے بعین ہی معاملات کو بیان کیا جائے تو چونکہ وہ معاملات ہمارے درمیان ہیں ہی نہیں، وہ ماحول ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو پھر حقیقی لذت بھی ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ جب کسی کو کسی چیز کا احساس دلایا جاتا ہے، کسی اجنبی مقام کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، تو مثالیں اس جگہ کی دی جاتی ہیں جہاں کے حالات، کیفیات، مقامات انسان دیکھ چکا ہو، وہاں کی تمام چیزیں اس نے حسی طور پر محسوس کی ہوں، تو پھر یہ کہ اندازہ اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اصحاب جنت جو ہیں بہترین ٹھکانے میں ہوں گے، اور ان کا جو قیلولہ کا مقام ہوگا وہ بہت ہی اچھا ہوگا۔
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے۔ بادلوں کے سبب یا بادلوں سے پھٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ بادل ہٹ جائیں گے سب، اور آسمان دو ٹکڑوں میں باقاعدہ یعنی دراڑیں پڑ جائیں گی، اور اس سے فرشتے اترنا شروع ہوں گے۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اچھی طریقے سے فرشتے نازل ہوں گے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے جب پہلا آسمان پھٹے گا اور فرشتے اتریں گے، وہ اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ جو اس دنیا کے اندر جنات اور انسانوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، اس سے اتنے کثیر فرشتے اور وہاں کے لوگ اتریں گے کہ جو زمین و آسمان یعنی زمین کے جنات اور انسان اور پہلے آسمان کے جتنے فرشتے تھے ان سے زیادہ۔ پھر تیسرا پھٹے گا، ان کی تعداد پہلے دوسرے آسمان اور زمین میں رہنے والے انسان اور جنات سے زیادہ ہوگی۔ اس طرح ساتوں آسمان تک معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر عرش کے فرشتے آئیں گے، وہ ان سے بھی سب سے زیادہ ہوں گے، کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہی، حق بادشاہی، سلطنت یہ رحمان کی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ سچی بادشاہی سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ مجازی طور پر ہم لوگوں کی طرف چیزوں کے مالک ہونے کی نسبت کر دیتے ہیں۔ بھئی اس ٹیبل کا مالک کون ہے؟ فلاں۔ اس قرآن کا کہ اس کی قرآن کی کتاب کا یہ مالک کون ہے؟ مجھے فلاں کا قرآن ہے۔ اس جانور کا مالک کون ہے؟ فلاں۔ اس فیکٹری کا مالک کون ہے؟ فلاں۔ تو یہ ہم ابھی تو نسبت کر دیتے ہیں مجازن، حالانکہ حقیقی طور پہ فیکٹری کا مالک بھی اللہ ہے، ہمارے اس لباس کا مالک بھی اللہ ہے، سب اس کی ملک میں ہے، لیکن ہم مجازی طور پہ نسبت کر دیں گے۔ لیکن برود قیامت جب سب کچھ تباہ ہو جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا، اس وقت نسبت کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ کی ہی بادشاہی ہوگی کہ اللہ کی طرف ہی مالک ہونے کی نسبت کر سکیں گے اور کسی کی طرف مالک ہونے کی نسبت نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس دن سچی بادشاہی یعنی حقیقی طور پر ایسی حقیقی کہ مجاز بالکل ختم ہو جائے گا، صرف بادشاہی رحمان کے لیے ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر سخت ہے، بہت سخت دن ہوگا اٹھائے جانے کے اعتبار سے، کہ قیامت بھی آپ کو معلوم ہے صرف کفار پر قائم ہوگی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب انتقال فرمائیں گے دنیا میں آنے کے بعد تو اس وقت تمام روئے زمین پہ مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، لیکن آپ کے انتقال فرمانے کے کچھ عرصے بعد بگاڑ پیدا ہوگا اور لوگ آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف مائل ہوں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا، کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ جب آخری مسلمان کا انتقال ہو جائے گا تو پھر بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، اور 40 سال تک یہی معاملہ رہے گا۔ تو گویا کہ 40 سال جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے کم عمر جو شخص ہوگا وہ کم از کم 40 سال کا ہوگا یا 41 سال کا ہوگا، مثلا اگر 1 سال عمر تھی تو 41 سال کا ہوگا۔ اب وہ قیامت قائم ہوگی تو قیامت تمام کفار پر قائم ہو رہی ہے، یہ دن ان پہ بڑا سخت۔ پھر وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ جو باتیں ہمیں دنیا میں کہیں جاتی تھیں کہ آخرت ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی، عذاب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، وہ حق ہے، اس سے ان کو گھبراہٹ پچھتاوا ہوگا۔ پھر میدان محشر میں جب لائے جائیں گے، وہاں کی گرمی، بھوک، شدت، پیاس، ذلت، رسوائی، ان سب کا عذاب، اور پھر جہنم میں ان کا داخلہ۔ تو اس لحاظ سے قیامت کے دن کفار پہ انتہائی سخت ہے۔ آج عیش و آرام میں گم ہو کر اور اپنی عقل کے بیجا استعمال کی بنا پر نصیحت قبول نہ کرنے والا شخص میدان محشر میں بہت ہی سخت پچھتائے گا، اس وقت اس کو حسرت ہوگی، جیسے کہ اگلی آیات بھی ہمیں بتا رہی ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یوم یعض،
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن اپنے ہاتھ چبائے گا ظالم، یعنی بار بار اپنے ہاتھوں کو چبائے گا۔ یہ چبانا پچھتاوے کی وجہ سے ہوگا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہو کوئی کسی کا مثلا انعامی بانڈ ہو، بہت عرصے سے پڑا ہو، نکلتے نہ ہو بالفرض، اب اس نے کہا نکلتا تو ہے نہیں، آج اس کو یوز کر لو، استعمال کر لو۔ وہ گیا اور اس نے کوئی چیز خرید لی، دکاندار کو دے دیا، واپس آیا تو پتہ چلا اخبار میں انعامی بانڈ کا اعلان ہوا ہے، دیکھا تو 5 کروڑ کا انعام نکلا ہے مثلا اسی بانڈ کے اوپر، تو کتنا پچھتائے گا۔ تو بعض اوقات آدمی اس طرح انگلیاں چباتا ہے، مطلب گھبراہٹ کے اندر، اور پچھتاتا ہے بہت زیادہ، یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو کفار کو ایسا ہی ہوگا کہ وہ بہت ہی پچھتائیں گے، بہت ہی ان کو افسوس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ظالم سے مراد خاص عقبہ بن ابی معیط تھا، ایک شخص کافر تھا عقبہ، یہ ابی بن خلف کا دوست تھا۔ ابی بن خلف کافر تھا، تو عقبہ ایمان لے آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ ایمان لے آیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ لیکن جب یہ ابی بن خلف سے ملنے گیا تو اس نے عار دلائی، شرم دلائی، اور بڑا اس نے اس کو سمجھایا، تو معاذ اللہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، مرتد ہو گیا تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ جب بروز قیامت آئے گا تو اس کو بڑی حسرت ہوگی، بڑا پچھتاوا ہوگا، اور اس کا یہ مقولہ آگے لکھا ہوا ہے، وہ کیا کہے گا۔ تو یہ خاص اس کے لیے نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ ہر کافر جو ہے جس کو سمجھایا گیا، اسے اسلام کی طرف مائل کیا گیا، لیکن وہ نہ مانا، تو وہ اس طرح پچھتائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقولو، وہ کہے گا یا لیتنی، اے کاش، اتخذتو، میں پکڑ لیتا، راستہ اختیار کر لیتا، مع الرسول سبیلا، رسول کے ساتھ راستے کو، یعنی میں مضبوطی سے رسول کے ساتھ ہی راستے کو پکڑ لیتا تو کتنا اچھا ہو جاتا، افسوس میں نے راستے کو چھوڑ دیا۔ یا ویلتا، ہائے خرابی، لیتنی، کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس وقت یہ پچھتائے گا اور کہے گا کہ کاش میں ابی بن خلف کو اپنا دوست نہ بناتا اور اس کے کہنے پہ نہ چلتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ضرور بے شک گمراہ کر دیا اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد سے، نصیحت سے، بعد اس کے کہ جب وہ میرے پاس آ چکی تھی، نصیحت مجھے مل گئی تھی، حاصل ہو گئی تھی، ہدایت حاصل ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بہکائی کی وجہ سے میں ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوستی جو ہے یہ بہت ہی بعض اوقات منفی کردار بھی ادا کرتی ہے، اور آدمی دوستوں کے جھانسے میں گرفتار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جیسے کہ عقبہ بن ابی معیط جو تھا یہ ہلاک و برباد ہوا، اور صرف ایک دوست کے کہنے میں آ کر یہ مرتد ہو گیا، اور پھر قیامت تک کے لیے اب یہ رسوا ہوا، اور آخرت کے اندر اس کا انجام دردناک ہوگا۔ لہذا اس سے کم از کم 2 باتیں ہمیں یہ ضرور سیکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ دولت اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے پاس ہے اس کو شکر کرنی چاہیے، جس کے پاس نہیں ہے اس کو ضرور فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کتاب حق ہے، اسے آج